بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج یہ خبر ملی کہ ترکی کے شیخ المشائخ اور عظیم بزرگ شیخ محمود آفندی کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ وہ شیخ کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے مساعی جلیلہ اور دینی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ شیخ بلا شبہ ایک بہت بڑے عظیم انسان اور بزرگ تھے، جنہوں نے ترکی کے اندر خاص طور پر اپنی قوم کے لیے بہت بڑا کام کیا، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ترکی کے اندر اسلام کی نشأت ثانیہ کا کام اللہ نے ان سے لیا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے، جب 1923 میں اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، تو اتاترک نے ترکی کو سیکولر ملک بنا دیا، اور اسی دور میں 1929 کے اندر شیخ محمود آفندی کی ولادت ہوئی۔ اس دور کے اندر ترکی میں اللہ کا نام لینا جرم بن گیا تھا۔ اتاترک نے اسلامی شعائر پر پابندی لگا دی تھی۔ ٹوپی پہننا جرم تھا، داڑھی رکھنا جرم بن گیا تھا، حجاب پر پابندی تھی، مسجد کے اندر عربی زبان میں اذان دینے اور جمعے کے عربی خطبہ پڑھنے پر پابندی تھی، دینی مدارس بند کر دیے گئے تھے، ان کو استبل بنا دیا گیا، یا وہاں پر مارکیٹ اور بازار بنا دیے گئے۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے، اس دور کے علماء اور مشائخ نے گھروں کے اندر چھپ کر اس دور کے عوام کو اور بچوں کو دینی تعلیم دی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی دور کے اندر شیخ محمود آفندی نے بھی تعلیم حاصل کی، اپنے گھر میں حافظ بنے، علماء سے دین کی تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ پھر ان کا تعلق اس دور کے عظیم بزرگ شیخ علی حیدر سے ہوا، ان سے اصلاحی تعلق قائم کیا۔ ان کی وفات کے بعد وہ جانشین بنے، اور ایک مسجد کے اندر انہوں نے تقریباً 40 سال گزارے، جہاں لوگوں کی وہ دینی اصلاح فرماتے رہے، تربیت کرتے رہے، اور ایسی اصلاح کی کہ ہر قسم کے لوگ ان کے مریدین اور متوسلین میں شامل ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے مریدین ہیں، اور ان کی حالت یہ تھی کہ لوگ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو ان کی زبان میں حضرت لرے آفندی کہا جاتا تھا، ادب اور احترام سے۔ ان کے مریدین میں جو ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان ہے، یہ بھی ان کے متوسلین میں ہے، اور اس ایک شخص سے اللہ نے کتنا کام لیا کہ آج طیب اردگان وہ نہ صرف خود قاری قرآن ہے، بہترین قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بلکہ اس کے دور میں ایک رپورٹ کے مطابق ترکی کے اندر 90,000 سے زیادہ حفظ کے مکاتب قائم ہو چکے ہیں۔ 2017 کے رپورٹ کے مطابق تقریباً 77,000 بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، اور اب تک تقریباً 1,28,000 بچے حافظ بن چکے ہیں۔ یہ اس ایک شخص نے یہ کام کیا ہے، یہ شیخ محمود آفندی کا مرید ہے اور ان کا متوسل ہے۔ اللہ نے شیخ سے اتنا بڑا کام لیا کہ وہ ترکی جس کو سیکولر ملک بنا دیا گیا کہ یہاں اسلام کا خاتمہ ہو جائے، لیکن 100 سال گزرنے کے بعد آج بھی وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، تو ترکی کے مسلمان ادب اور احترام سے سر جھکا کر، سینے پر ہاتھ رکھ کر ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے علماء کا، مشائخ کا ہاتھ ہے، جن میں سر فہرست شیخ محمود آفندی رحمت اللہ علیہ تھے، جو علماء سے بہت محبت کرتے تھے، اور دنیا بھر کے علماء جب ترکی جاتے تھے تو شیخ کی خانقاہ میں حاضر ہونے کو، ان کی دستبوسی اور ان سے دعا لینے کو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ شیخ نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، اور اس تفسیر کے اندر انہوں نے علماء دیوبند کو بلند القاب سے یاد کیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو، ہمارے حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان جیسے علماء کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق تھا۔
آج ان کی وفات کی خبر سن کر صدمہ ہوا، لیکن اللہ کا حکم ہے، دنیا سے سب کو جانا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے درجات بلند فرمائے اور ان کے متوسلین اور مریدین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے اور ان کا جو سلسلہ تھا اللہ قیامت تک اسے جاری و ساری رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔